دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی تعریف ناممکن ہے، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول۔ یہ انسانی بس سے باہر ہے، انسانی علم سے باہر ہے، ان دونوں کو بیان کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے۔ یہ معراج پہ اللہ کے نبی کی اللہ سے بات ہو رہی ہے، وہ اسکپ ہو گئی مجھ سے۔ جب آپ معراج پہ گئے اور اللہ نے کعبہ قوسین او ادنا پردے ہٹائے تو اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، میں نے ابھی آپ کو سنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی الگ نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ایک جج کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نیم پلیٹ بدل کے دوسری پلیٹ آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے۔ تو 1,24,000 نیم پلیٹ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑتی رہیں اور اترتی رہیں، جڑتی رہیں، اترتی رہیں۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب اب یہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، یہ قیامت کے دھماکے سے بھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ آپ اور میں، آپ کا اور میرا نام ایک ہو گیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آمنوا باللہ و رسولہ، من یطع اللہ و رسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ و رسولہ۔ یہ چند آیات میں نے آپ کو قرآن سے پیش کی ہیں۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ حبیب ہے حبہ سے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ میں آبائی ذمہ دار ہوں، دانے کی کیا کیفیت ہے؟ کاشت کرو بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، قیامت تک کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور حبیب کس کا؟ میرا نہیں، آپ کا نہیں، اللہ کا حبیب۔ تو اللہ جسے حبیب بنائے گا تو اپنے لیول کے مطابق بنائے گا۔ تو اللہ کے لیول کی جیسے انتہا نہیں ہے، تو اللہ نے جسے حبیب بنایا ان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو آپ تشریف فرما تھے تو ایک بدو گزرا دیہاتی، گوہ کا شکار کیا ہو۔ پتہ نہیں تسی گوہ ویکھی کہ نہیں ویکھی، تو پہلے تو بہت ہوتی تھیں، جب زمینیں اتنی آباد نہیں ہوتی تھی، ہم نے خود ان کے شکار کیے بچپن میں ان کو مارنے کے لیے۔ لیکن یہ جو غیر مسلم خانہ بدوش ہیں، یہ اب بھی گوہ ڈھونڈ کے شکار کر کے کھاتے ہیں۔ تو عرب بھی کھاتے تھے۔ تو اس نے
مار کے نا گوہ کو اس کی دم کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی اور ایسے اپنے اونٹ کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ جب وہ آپ کی محفل سے گزرا کہنے لگا اے بندہ کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا یہ ہے؟ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور کہنے لگا تم ہو جس نے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی ہیں اور بھائی بھائی کو جدا کر دیا ہے۔ اگر تیری میری قوم کی صلح نہ ہوتی تو میں یہیں تیری گردن اڑا دیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ایسے گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تمہیں خبر ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کیا تعبیر ہے! نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، نبی تو اللہ بناتا ہے، لیکن اخلاق ایسی بلند چیز ہے کہ آپ نے کہا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پیارے آپ کو کیا شکایت ہے مجھ سے؟ اس نے کہا میں نے شکایت شکوت کوئی نہیں۔ اس نے ایسے گوہ کی رسی کھولی اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اینو آکھ تینو نبی مننے تو میں بھی من جاواں گا۔ اب اس کو یہ خیال کہ مویا تو بندہ نہیں بولیں گا، جانور کے میں بولنا ہے، تو وہ ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا، ایسے فاتحانہ انداز میں ایسے کھڑا ہو گیا کہ آج میں انہوں ہرا دینا۔ تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا۔ آپ کو پتہ گوہ کی گردن نہیں ہوتی، وچ بڑی ہوندی ہے۔ آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا، پھر فرمایا یا ضب، ضب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں، یا ضب، اور یاد رہے زندہ نہیں تھی، مار کے لایا تھا، ٹھیک۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ سہارا لیا اور اپنا سینہ اوپر اٹھایا اور یہاں اس نے اپنا منہ رکھا اور سارے سنے غور سے، خوبصورت عربی زبان میں بولی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، و سعدیک اور میری خوش بختی کہ آپ جیسی ہستی نے مجھے پکارا۔ وہ بدو پہلے این کھلوتا ہی نا، پھر ہولو ہولو ہاتھوں ہیٹھاں لے گیا، این لے گیا، اس کا کوئی کی بنی۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی ہے؟ ایسے مجمع لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کی پکڑ جہنم میں ہے۔ تو سارے صحابہ بھی حیران پریشان، بدو سب تو زیادہ پریشان۔ اب آیا اگلا سوال، اب نے کہا من انا، ہن دس میں کون ہاں؟ اسی پر تو وہ لڑنے آیا تھا کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔
آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور جو آپ کے صدر صاحب نے بات کی، گوہ کو پتہ تھا آگے جھوٹے نبی بھی آئیں گے، تو اگلی اس نے مہر لگائی وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک، جو آپ کو مان کے آپ کے پیچھے چلا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ہلاک اور ناکام۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن کی خیال ہے؟ آخر لگا ہن تو تیرا کلمہ میں پڑھنا، میں نے بھی پڑھا، مسلمان ہوا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تو نے اس کو دھمکایا تھا نا، اس کے بدلے میں اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دو۔ اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دیا۔ آج ہم اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے اوپر سے وکیل کا لیبل ہٹا دیں، ایک لیبل لگا لیں، مسلم۔ یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں مسلمہ، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی مولانا ہے، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یہ امت ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی، جب اتری تو طور پہ چلے گئے، یا اللہ یہ ایک امت کے فضائل ہیں اتنے زیادہ، رب اجد فی الالواح امتا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ وہ ایک امت ہے جس کے بارے میں تو نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ بھلائیوں کے داعی ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے، تمہاری نہیں بن سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، اللہ سے ضد کر لیتے تھے، اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس۔ یہ ایک امت کا حال لکھا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میری امت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ رب اجد فی الالواح امتا یؤخذ من اغنیائہم ویرد علی فقرائہم، ان کی زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا تھا؟ زکوٰۃ کٹھی ہوتی تھی اور ایک پہاڑ پہ رکھی جاتی تھی، اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، اور غریبوں کو دینے کے لیے ذاتی مال سے دینا ہوتا تھا، زکوٰۃ یوں جلا دی جاتی تھی۔ یا اللہ یہ تو زکوٰۃ بھی کھائیں گے، تو یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا تلک امت احمد، موسیٰ وہ احمد کی امت میرے محبوب کی امت ہے، آپ کی امت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتلون الدجال الاعور الدجال۔ یا اللہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت جہاد کرے گی باطل طاقتوں کے خلاف، یہاں تک کہ آخری باطل طاقت دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ وہ امت مجھے دے دے،
اللہ کہیں تل کا امت احمد. اچھا اب یہ لمبی حدیث سے ہم نے آگے پیچھے بھی جانا ہے. میں نے ذرا تھوڑا سا آپ کو نمونہ بتایا ہے. بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. آخر میں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں منگتا رہا بے مینو دے دے مینو دے دے، اگر مجھے نہیں دینی تو مجھے اس امت میں سے بنا دے. یہ ہے امت کا مقام کہ موسیٰ کلیم جیسی ہستی فرمائیں کہ ان میں سے بنا دے مجھے، ان میں سے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا بات کرتے، ان اجتبیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو تو میرا کلیم ہے، تو تو میرا رسول ہے، اور تیرا مقام تو امت سے بہت بڑا ہے. لیکن ایک وقت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ امت مجھے عطا فرما دے.